آدمی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی شاعر ہیں اس کے، 1890 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ ان کے حالات زندگی پڑھ لیتے ہیں۔ علی سکندر نام جگر تخلص تھا، نام ان کا علی سکندر تھا، اور جگر کا جو تخلص تھا وہ جگر تھا، جگر کا تخلص جگر تھا، جیسے اقبال کا تخلص اقبال ہے نا، لیکن ان کا اصل نام جگر نہیں تھا، علی سکندر تھا۔ تخلص سمجھ گئے نا کس کو کہتے ہیں۔ 1890 عیسوی میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان شاہان مغلیہ کے دربار میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ جگر کے والد مولوی علی نظر بھی صاحب دیوان شاعر تھے اور خواجہ وزیر لکھنوی کے شاگرد تھے۔ جگر کے دادا بھی غزل گو شاعر تھے۔ اس طرح جگر ایک طرح پیدائشی شاعر تھے، جس کو ہم کہتے ہیں جدی پشتی شاعر۔ والد بھی شاعر، ان کے والد یعنی ان کے دادا بھی شاعر۔ شاعری میں اصغر گونڈوی کے شاگرد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ملک میں مرزا داغ دہلوی کی عاشقانہ غزلوں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ جگر کا مزاج بھی عاشقانہ تھا۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی غزل کی صورت میں قافیہ پیمائی شروع کر دی۔ جگر کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا، مگر شاعری کا ذوق سلیم ترکے میں ملا تھا۔ ابتدا میں اپنے والد سے اصلاح لی، بعد میں داغ دہلوی اور تسنیم لکھنوی کو کلام دکھانے لگے، یعنی ان سے اصلاح کروانے لگے۔ جگر اول و آخر ایک شاعر تھے، جس کو کہتے ہیں سر تا پا شاعر ہونا۔ ایوری اسٹیپ واز پویٹک، یعنی ہر طرح سے شاعر تھے۔ بعض لوگوں کے مزاج میں، طبیعت میں شاعری ہوتی ہے۔ انہوں نے اور سب مشاغل کے مقابلے میں اگر کوئی کام نمایاں طور پر کیا ہے تو وہ صرف شعر و شاعری ہے، اور اس میں سے غزل گوئی ہے۔ جدید دور کے غزل گو شاعروں میں جگر کا نام بہت نمایاں ہے۔ جگر صرف اور صرف غزل کے شاعر تھے۔ ان کی شہرت اور مقبولیت کا دار و مدار صرف ان کی غزل گوئی پر ہے۔ غزل گو شاعر کی حیثیت سے نقادوں نے مولانا حسرت موہانی کی طرح ان کو بھی رئیس المتغزلین قرار دیا ہے۔ رئیس کہتے ہیں مالک، بادشاہ۔ متغزلین وہ لوگ جو غزلیں کہتے ہیں ان کا بادشاہ، ان میں سب سے بڑا بادشاہ قرار دیا۔ یقیناً یہ امتیاز جگر کے قبول عام کا ایک ثبوت ہے۔ تو نقاد کون ہوتے ہیں؟ جو کرٹکس ہوتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، جو شاعروں پر، مصنفین پر تنقید کرتے ہیں، ان کے کیے ہوئے کام کو ریویو کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کرٹکس، نقاد۔ کرٹیسائز کرنا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ تنقید کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی عیب جوئی کرنا۔ یہ تنقید نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے تنقیص، نقائص نکالنا۔ یہ تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو دیکھنا، پراز اینڈ کونز کو دیکھنا، اچھائی اور برائی کو دیکھنا، صحیح اور غلط کو دیکھنا۔ اور اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، ہمیشہ صرف یہ دو لائنیں نہیں ہوتی، ان میں بیچ کے راستے بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ بیچ میں بھی بہت سی گرے ایریاز ہوتے ہیں جن کو پرومیننٹ کیا جاتا ہے، نمایاں کیا جاتا ہے۔ یہ نقاد کا کام ہوتا ہے۔ ناقد جو ہوتا ہے، نقاد ناقد کی جمع ہے، تنقید کرنے والا۔ تو تنقید کا مطلب ہمیشہ برائی بیان کرنے والے کو نہیں کہتے کہ وہ ناقد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھائی بیان کرنا بھی ایک کرٹک کا کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے، نقادوں نے مولانا حسرت موہانی کی طرح ان کو بھی رئیس المتغزلین قرار دیا ہے کہ غزل کہنے والوں میں یہ رئیس کا درجہ رکھتے ہیں۔ جگر اردو کے ان مقبول و ہر دل عزیز شاعروں میں شامل ہیں جن کو پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا۔ اس کا ایک سبب تو ان کے کلام کی خوبیاں ہیں، اور دوسرا وہ اپنا کلام دلاویز ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے، اور لوگ ان کے اشعار اور انداز ترنم سے مسحور ہو جاتے تھے۔ یعنی یہ صرف غزل کہتے نہیں تھے، غزل گاتے بھی تھے۔ بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غزل کو، آپ نے کبھی مشاعرے میں دیکھا ہوگا، اپنی ہی غزل کو صرف پڑھ ڈالتے ہیں، سنا ڈالتے ہیں، لیکن کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غزل کو پھر گاتے بھی ہیں۔ تو وہ نور نلا نور ہوتا ہے، چار چاند لگ جاتے ہیں، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ایک تو غزل لکھی، کہی، بلکہ سنائی، اور اس کے اوپر پھر گائی۔ تو یہ دو کام کر رہا ہوتا ہے شاعر، ایک غزل گو کا اور ایک گائک کا۔ تو یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں جو کسی شاعر میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تصنیف کی جمع ان کی کون کون سی کتابیں؟
جگر کے جو شعری مجموعے چھپ چکے ہیں ان میں حسب ذیل خاص طور پر مشہور ہیں: شعلہ طور، جذبات جگر، تخیلات جگر، نغمات جگر، درد جگر اور آتش گل۔ ان کے سارے مجموعے مقبول عام ہوئے۔ وفات انہوں نے 9 دسمبر 1960 کو پائی۔ وہی چیز آپ ایک نوٹ بک پر، اردو کی نوٹ بک پر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ٹیبل بنانا ہے، لیکن وہ بنانے سے پہلے ڈسکس کر لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ مسٹر فاروق آپ ڈسکس کریں گے۔ نمبر شمار، نام مصنف، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اصل نام، تخلص، مشہور تصانیف، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہم ان کے بارے میں یعنی جائے پیدائش، پیدا کہاں ہوئے، جائے وفات وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم پریپیئر کریں گے تاکہ آپ کو یہ بھی یاد رہے۔ مشکل الفاظ کے معانی، ستم، یہ ہم انشاءاللہ غزل پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بڑھتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس کہنے کو تو یہ عام سی بات ہے، لیکن بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ یوں تو ہر شخص دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے بھی ملتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک ہی نوعیت سے، ایک ہی طرز پر پیدا نہیں کیا۔ کچھ لوگ اپنے مزاج کے لحاظ سے ان میں بعد المشرقین ہوتا ہے، ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، ایک شمال میں ہوگا تو دوسرا جنوب میں ہوگا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شمال والا غلط ہے جنوب والے کے نزدیک اور جنوب والا شمال والے کے نزدیک غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اسی طرز پہ پیدا کیا ہے، ہر انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی چیز کو اگر آپ سائیکالوجی کی ڈومین میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 16 طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں انسانوں کی، کوئی 8-9 طرح کی انٹیلیجنس لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور مختلف لوگ مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ کوئی انٹروورٹ ہے تو کوئی ایکسٹروورٹ ہے، یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو زیادہ گپ شپ نہیں کرتا، زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ ایسا ہوتا ہے جو بہت آؤٹ اسپوکن ہوتا ہے، ہر وقت بولتا رہتا ہے، ہر وقت لوگوں سے ملتا رہتا ہے۔ اس کے نزدیک اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے ملاقات کی جائے، سوشلائز ہوا جائے، ایکلیمیٹائز ہوا جائے، لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے، وقت بتایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اس کے مخالف ہوتے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ بہت بڑے وقت کے عالم ہوں، اسکالر ہوں، بہت بڑے غزل گو ہوں، کوئی بہت، چونکہ ٹیلنٹ تو ہر کسی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے۔ 1 2 3 کچھ ایسی صفات یا ایسے ان کے وظائف ہوتے ہیں کہ جو ان سے لوگوں کو اور لوگوں سے ان کو ممتاز کرتے ہیں، بالکل ایک الگ جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ میں بھی کچھ بچے انگریزی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ اردو میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ میتھ میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کچھ جو میتھ میں اچھے ہوتے ہیں وہ انگلش میں نہیں ہوتے، اور جو انگلش میں ہوتے ہیں وہ میتھ میں نہیں ہوتے، لیکن عموماً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں ایک خاص طرح کی انٹیلیجنس، ایک خاص طرح کی خوبصورتی، ایک خاص طرح کا رجحان رکھا ہوتا ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں اور یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آپ کو اچھا بھی ہمیشہ وہی شخص لگے گا جس کی اور آپ کی نیچر کم و بیش ملتی جلتی ہو، اور نیچر صرف وہی نہیں ہے کہ جس کی مینیفیسٹیشن یا جس کا اظہار آپ کے رویے میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات پوری کی پوری نیچر کا اظہار آپ کے رویے میں بھی نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ آپ اپنی عادات کے لحاظ سے، عین ممکن ہے اس طرح کا آپ کو ماحول نہ دیا گیا ہو، عین ممکن ہے آپ کا مذہب آپ کو اس سے روک رہا ہو۔ کئی لوگ اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے موسیقار ہوتے ہیں، لیکن پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں، بن جاتے ہیں مولوی، لیکن ان کے اندر وہ موسیقار بچپن سے موجود ہوتا ہے۔ یہ میں اس کے حسن و قبح کا نہیں بیان کر رہا کہ وہ غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، یہ غلط اور صحیح اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں اور بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ عین ممکن ہے کہ ایکٹر بن جائیں، اداکار بن جائیں، لیکن ان میں چھپا ہوتا ہے ایک مولوی، بچپن سے ایک عالم، ایک دین کا داعی۔ جنید جمشید صاحب اپنی پیشے کے لحاظ سے یا جو پروفیشن انہوں نے اپنے لیے چوز کیا تھا، وہ ایک سنگر تھے، وہ ایک میوزیشین تھے، لیکن بچپن سے ان کی افتاد طبع کس طرف راغب تھی؟ دین کی طرف راغب تھی، اسلام کی تبلیغ اور پرچار کی طرف راغب تھی۔ اسی طرح سے حمزہ علی عباسی اپنی
پروفیشن کے لحاظ سے جو کیریئر اس نے اپنایا ہے وہ ایک اداکار ہے، وہ ایک ایکٹر ہے، لیکن اپنی افتاد طبع اور اس کے اندر جو حق سچ کو کھوجنے والا ایک داعیہ پایا جاتا ہے، جس کا اظہار اس کے نیچر میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا، اب جا کے ہوا ہے، وہ ہے دین کو کھوجنا، دین کو علمی موضوع بنا کر اس پر بحث کرنا، اس کو حاصل کرنا۔ صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس نے کیا پایا کیا نہیں پایا، اس زیر بحث نہیں ہے اگین، لیکن یہ ہے کہ انسان کی پوری نیچر بعض اوقات اس کے رویے میں ظاہر نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دوست بھی، جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں، اسکول میں کلاس فیلوز ہیں یا محلے میں ہیں، رشتہ داروں میں، ہمیشہ آپ کو وہی بندہ دل کے قریب لگے گا جو آپ جیسا ہوگا۔ یہ 2007 میں غالباً میں نے ایک جملہ لکھا تھا اپنے رجسٹر پہ، چونکہ لکھتا تو میں بچپن سے آیا ہوں، جو بھی ذہن میں بات آتی ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ تو میں لکھتا کہ لائک سولس اٹریکٹ ایچ ادر، ایک جیسی روحیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں اپنی طرف۔ تو اصل تو ہمارے اندر وہ شخصیت ہے نا، جس کو روح کا نام دینا چاہیں، اس کو نفس کا نام دینا چاہیں، شخصیت کا نام دینا چاہیں، اصل تو وہ شخصیت ہے نا جو ہمارے اندر ہے۔ یہ باڈی تو اصل میں اس کا ایک مینیفیسٹیشن ہے، اس کا ایک اظہار ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ملتے تو ہزاروں سینکڑوں لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مزاج ملتا ہوگا، طبیعت افتاد طبع ملتی ہوگی، ہماری لائکنگز ڈس لائکنگز، پسندیدگی ناپسند ملتی ہوگی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تو عین ممکن ہے ہمارا شوق ان کے مزاج سے ملتا ہو، عین ممکن ہے میرا ایک ایسا دوست ہو جس کی کوئی بات بھی مجھ سے نہیں ملتی، لیکن میں ان باتوں کو پسند کرتا ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دل کے قریب ہونا، یعنی آپ کا جو شوق اور ذوق ہوتا ہے، آپ کا جو انٹرسٹ، آپ کا انکلینیشن، آپ کا ایپٹیٹیوڈ، آپ کا جھکاؤ میلان رجحان جس طرف ہوتا ہے، اگر وہ چیز کسی بندے میں پائی جائے وہ بندہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ہر وہ شخص جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہر وہ شخص جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ شخص نہیں ہوتا، وہ شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ معیار ہوتا ہے جو آپ کے اندر اللہ نے ڈالا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک دوست آپ کا جان سے عزیز ہے، آپ کو آپ کا محبوب بہت عزیز ہے، آپ کے نزدیک اس میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، تو اصل میں آپ اس سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو خوبصورتی کا معیار آپ کے اندر پایا جاتا ہے آپ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات میری آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اگر آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے، عین ممکن ہے آپ کو اس کے خط و خال اچھے لگتے ہوں، آپ کو اس کا چہرہ، اس کی رنگت، اس کا قد کاٹ اچھا لگتا ہو، اس کی ادائیں اچھی لگتی ہوں، لیکن اصل میں وہ شخص نہیں ہوتا، اس میں تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے نا۔ جیسے اگر آپ ایک میوزیشین ہیں، آپ کے اندر موسیقی کی تڑپ پائی جاتی ہے، تو جیسے ہی موسیقی کی طرف آپ جائیں گے، کوئی دھن بجائیں گے، تو وہ اصل چیز دھن نہیں ہے، وہ چیز ہے جو آپ کے اندر ہے، دھن میں تو اس کا اظہار ہوا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ شخص اس چیز سے کمتر ہے جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے، جتنا بھی خوبصورت ہے، جتنا بھی اچھا ہے، جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے وہ اصل معیار ہے، وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر آپ کی نیچر، دماغ اور عقل نہیں، نیچر، آپ کا دل اس کو پرکھتا ہے، اور دل کو وہ چیز بھلی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آئینہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہماری فطرت اور ہماری نیچر کے اندر خوبصورتی کے پیمانے رکھ دیے ہیں، پسندیدگی کے پیمانے رکھ دیے ہیں، حسن و قبح کے، یعنی کسی چیز کا حسین ہونا یا اس کا قبیح ہونا، برا ہونا، بدنما ہونا، اگلی ہونا، وہ سارے کے سارے پیمانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فکس کر دیے ہیں۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے موبائل میں سگنل تب تک نہیں آ سکتے جب تک بوسٹر سگنل نہیں ٹرانسمٹ کرتا، ایسے ہی آپ کو کوئی شخص تب تک اچھا نہیں لگ سکتا جب تک آپ کے اندر اچھا لگنے والی صفت نہ پائی جائے۔ تو وہ اصل چیز کیا ہے؟ صفت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اس شعر کا مطلب ہے حقیقت کے لحاظ سے کہ یوں تو انسانوں میں سے بہت سے ہزاروں سینکڑوں لوگ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں، لیکن دل بہت کم کسی سے ملتا ہے۔ بعض لوگ ہمیں اپنی اچھائیوں کی وجہ سے اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اچھا اگلی بات بتاؤں، بعض لوگوں میں اچھائیاں ہوتی ہیں لیکن وہ والی اچھائیاں ہم میں نہیں ہوتی، رویے کے لحاظ سے ہمارے نیچر میں موجود ہوتی ہیں لیکن رویے میں نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ چور ہی کیوں نہیں ہے، ڈکیت ہی کیوں نہیں ہے، قاتل ہی کیوں نہیں ہے،
اب حیران ہوں گے کہ ایک قاتل دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص، یعنی اس سے بڑا جھوٹا پوری دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں کوئی نہ ہو، اب یقین جانیں وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس سے جھوٹ بولا جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا جائے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی رکھ دی ہے، پیمانہ اس کے دل میں بھی ہے، صرف رویے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ نیچر جو وہ لے کر، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، سلیم الطبع ہوتا ہے انسان اپنی پیدائش کے لحاظ سے، سلیم الفطرت ہوتا ہے۔ سلیم مطلب تسلیم کرنے والا، سر جھکانے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسلام لفظ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو صرف گندہ کر دینا، جھک جانا، بس میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی میرا مالک ہے۔ تو یہ نیچر ہر انسان پیدا ہوتا ہے لے کر، اس کی عادات، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے عزیز و اقارب، اس کے اعزاء، اس کے صحبت میں جو لوگ جو صاحبین ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات اس کو خراب کرنے کا یا نیچر کو مسخ کرنے کا، یا بعض روایات ہوتی ہیں، بعض اقدار ہوتی ہیں، بعض کلچر، ٹریڈیشن، کسٹم، رواج، رسوم، ان کے نام پر، ویلیوز، نارمز، ان کے نام پر بسا اوقات معاشروں میں بہت سی مغلظات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اپنی نیچر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انسان کی نیچر پیدا کی ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اب یہاں پہ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ محبوب کو آپ کچھ بھی کہیں، عشق مجازی، عشق حقیقی، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ میں اس لفظ سے عشق کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اگر اس کو اصطلاحی معنوں میں مراد لے لیا جائے، یعنی انتہا کی محبت، تو اس میں آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ عموماً پردہ ہی کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ یہ عشق حقیقی ہے، مجازی ہے۔ میرے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل میں تو شاعر کو پتہ ہے وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ نے تو اس کو سمجھنا ہے، وہ کوئی بھی ہو، محبوب حقیقی ہو یا محبوب مجازی یا کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم جو ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کہیں باندھ دیا گیا، کوڑے مارے گئے ہیں۔ محبت میں، عشق میں، جیسے کہ شعراء رات بیان کرتے ہیں اس کو، ستم کا مطلب، ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب توجہ نہیں کرتا، مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے، جدائی کا غم دیتا ہے، درد مفارقت دیتا ہے، ان سب کو ستم کہا جاتا ہے۔ بات نہیں کرتا، ملتا نہیں ہے، ملاقات نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، مڑ کر بھی دیکھتا، اس کو ستم کہتے ہیں۔ تو اگر کبھی مل لے تو سب کچھ بلا دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ بات یہاں پہ بیان ہوئی، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ یعنی سادگی ایک بڑا معنی خیز لفظ ہے، اور بسا اوقات اس لفظ کو بھی ہم بڑے غلط انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ سادگی وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے یا جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سادگی اگین رویے میں ہوتی ہے، انسان کی نیچر میں ہوتی ہے۔ سادگی بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوگی کہ بس ڈھیلے ڈالے سے عام سے کپڑے پہن لیے، بندہ بہت سادہ ہے۔ کسی وزیر نے، کسی مشیر نے کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، عین ممکن ہے اور کوئی وہاں پہ ہوٹل ہی نہ ہو، عین ممکن ہے کہ اس کو مجبوراً کھانا پڑ رہا ہو، اور جی بڑے سادے نہیں ہوں، بہت سادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو دال کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کیسے روٹی اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور بھائی تو کیسے اٹھائیں؟ اسی طرح اٹھائیں گے جیسے انسان اٹھایا کرتے ہیں۔ ان کو ملا ہی ڈھابا ہے تو ڈھابے بھی بیٹھیں گے نا۔ ابھی ان کو چاندی کے برتنوں میں تو وہ ہوٹل والے کھانا دینے سے رہے۔ میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ہمارے ہاں سادگی نا ایک بالکل مسنومر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مسنومر یعنی غلط لفظ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، سادگی اس کو نہیں کہتے۔ سادگی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت ہی اوسٹنٹیشس قسم کا آپ نے لباس پہنا ہو، بہت ہی بھڑکیلا، آپ اپنے مزاج کے رویے کے خلاف جیسے ہی چلے جائیں گے وہ عدم سادگی میں چلا جائے گا۔ یعنی جو رویہ آپ کے اندر پایا جائے، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن کن بنیادوں پہ؟ اپنی پسند کی بنیاد پہ نہیں، اخلاقی بنیادوں پہ۔ اس لیے کہ اپنی پسند تو میری کچھ اور ہو سکتی ہے، آپ کی کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن اخلاقی بنیادوں پہ ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، چونکہ میرے ہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ میں تو آپ سے بیٹھ کے اس طرح ہاتھ ملاؤں گا، اور آپ کا اخلاق کچھ اور ہوگا، آپ اٹھ کے ملنا پسند نہیں۔ اخلاقی پیمانے ہر جگہ ایک ہی ہوتے ہیں پوری دنیا میں، جس کو معروف کہا جاتا ہے نا۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ چور، ڈکیت، قاتل، زانی یہ نہیں چاہے گا کہ جو کام وہ کرتا ہے وہی کام اس کے ساتھ کیے جائیں۔
تو اس کو کہتے ہیں عدم اخلاق، رذائل۔ تو رذائل کے جیسے ہی آپ خلاف جائیں گے آپ اچھے اخلاق پر آ جائیں گے، یہ بات ہے۔ تو اخلاقی بنیادوں پہ جو شخص بھی اپنی نیچر کے اگینسٹ نہیں جا رہا، اپنے اصول اور ضوابط اور اخلاق اور سچائی اور حق کے خلاف نہیں جا رہا، وہ سادہ ہے۔ ایسا شخص جو اندر سے مجرم پیشہ ہے، باہر سے معصوم چہرہ ہے اس کا، وہ سادہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص جو اندر سے بے وفا، اندر سے قاتل، اندر سے مجرم، اندر سے دغا باز، فریبی، جھوٹا، مکار، عیار، سب کچھ ہے، لیکن باہر سے بہت ہی سادہ ہے، ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس نے کبھی کسی کو بھی کچھ نہیں کہا ہوتا، اپنے جانی دشمن کو بھی اس نے کبھی کچھ نہیں کہا ہوتا، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا ہوتا۔ بھائی اس لیے نہیں کہا ہوتا کہ وہ نہیں شو کرنا چاہ رہا۔ یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو نا فیبریکیٹ کیا جاتا ہے، دکھایا کچھ ہاتھی کے دانت کھانے کے، اور آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ ان غزلوں کو پڑھ کے کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عشق لڑانا شروع ہو جائیں۔ مومن وہ چیز نہیں پسند کرتا کسی دوسرے کے لیے جو خود کے لیے پسند نہیں کرتا۔ یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ تو کسی غلط چیز کو سادگی مت سمجھ لینا۔ ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، میں آپ بات کو مزید ایکس رے کر کے بتاتا ہوں آپ کو بات کا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ہو سکتا ہے کسی بیوقوف کو سمجھ نہ آئی ہو۔ ایک بچی بہت ہی سادہ مزاج ہے، آپ کہتے ہیں ہائے اللہ جی بہت ہی خوبصورت بچی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کل تو اس نے مجھے بائے بائے بھی کیا تھا۔ وہ سادہ نہیں ہے، وہ غلط بچی ہے۔ جو بچی اپنے باپ کے گھر کے چار دیواری اور چادر کو بھول چکی ہے، بے شرمی اس نے اپنا لی ہے، وہ جتنا بھی سادہ آپ کو نظر آئے وہ نہیں ہے سادہ، وہ سادگی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ میں آپ کو ایکس رے کر کے بتا رہا ہوں بات کا۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نہیں ہیں سادہ۔ بے شک آپ پورا دن کلاس میں بالکل خاموش کیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت، عین ممکن ہے آپ کا کلاس ٹیچر سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے بارے میں کہ یہ تو بہت ہی شریف سا بچہ ہے۔ بائی دا وے جتنے بھی شریف ہوتے ہیں نا، میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، میری بات کو غلط نہیں سمجھنا، یہ جتنے بھی شریف ہوتے ہیں نا یہ بڑے ہی بدماش لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں، اکثر سب نہیں۔ تو خاموش رہنے والے بچے یہ نہ سوچے کہ میں ان پر تنقید کر رہا ہوں، بلکہ ان کی تنقیص کر رہا ہوں، نقائص۔ یہ جتنے بھی خاموش گفتن ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ویسے بات کر رہا ہوں کہ عین ممکن ہے پورا دن بچہ کوئی شرارت نہ کرے، کوئی بات ہی نہ کرے، جہاں سے گزرے لوگ سوچیں کہ کتنا اچھا بچہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے دل میں جتنے مغلظات بھرے ہوئے ہیں نا، جتنی غلاظت ہو، وہ کسی اور کے دل میں نہ ہو۔ اصل چیز تو دل ہے نا۔ ہمارے عام طور پہ بحث کی جاتی ہے کہ وہ چھوڑے جی دل کون چیز دکھنا ہوا، رویہ اصل چیز ہونی بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رویہ کوئی چیز نہیں ہوتی، دل صاف ہونا چاہیے۔ تو اس میں فارمولا ایک ہی ہے، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، شریعت قانون کو کہتے ہیں، شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قانون کو۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ شریعت قانون ہے، قانون کا اطلاق لوگوں نے کرنا ہے، لوگوں نے ظاہر کو دیکھ کے کرنا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کے نیت و محرکات کو طے کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ کس کو دیکھے گا؟ دل اصل میں اللہ تعالیٰ کا موضوع ہے، ہمارا موضوع ہے ہی نہیں، ہمارا موضوع ظاہری شخصیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا شعر ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یعنی آج پھول مجھے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اتنے رعنائیاں ہیں ان میں، اتنی چمک اور اتنی دمک اور اتنی کشش ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تیری ہنسی سے ان کا رنگ ملتا ہے۔ وہی بات کہ وہ پیمانہ جو آپ کے دل میں ہے، رنگوں کا، خوشی کا، خوبصورتی کا، ہنسی کا، ہونٹوں کا، مسکراہٹ کا، جس کو بھی آپ جمال کہتے ہیں، خوبصورتی کا، جمالیات کا، وہی ادھر مل گیا آ کے پھولوں میں۔ سمجھ آ رہی ہیں؟ تو یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ شروع میں جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو وہ شخص کہیں ویرانے میں بیٹھا ہو نا تو آپ کو ساری دنیا، بلکہ 7 دنیایں نظر آ رہی تھی اس میں شروع میں، اور کہیں اگر وہ موجود نہ ہو تو 8 ارب کی آبادی آپ کے سامنے کھڑی ہو پھول لے کے، تو وہ آپ کو ویرانہ نظر آتا ہے شروع میں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پاگل فرما لیا ہے کسی بھی وجہ سے،
جس کو کہتے ہیں نا خلل، آپ کے دل پہ بعض اوقات ایک بادل چھا جاتا ہے جب ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں. کیوں بھولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا یار میں ابھی بھی کیا بات کر رہا تھا بھول گیا ہوں، کہتے ہیں نا، تو دل کے اوپر ایک بادل ایسے ہی آپ کی عقل کے اوپر ایک بادل چھاتا ہے، جذبات کا، شہوات کا، احساسات کا، خواہشات کا. تو اصل میں اس کے پیچھے پردہ ہوتا ہے شہوات کا، ٹھیک ہے نا. اور ایک دم پردہ چڑھ جاتا ہے، وہ خول جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی جامہ پہن لیتے ہیں، کوئی لباس پہن لیتے ہیں دیوانگی کا، محبت کا، حسن کا، عشق کا. یہ تو صرف لفظ ہے، پیچھے کیا ہے؟ وہ وہی منزل ہے کہ جہاں آپ نے پہنچنا ہے. یہ میں انسانوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں اور مخالف جنس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. راستہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، جگہ جگہ پھول ہوتے ہیں، منزل کھڈا ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو عشق کا نام دے، محبت کا نام دے، کسی کا بھی نام دے، کسی روحانی شخصیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہم جوڑتے ہیں نا نعتوں میں، صحابہ کرام کے ساتھ جوڑتے ہیں، علماء کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ جس کے اندر واقعی بھی صفات پائی جاتی ہوں، صرف الزام نہ لگانے والا ہو، یا پھر سب سے بڑی ذات خالق، جیسے ہی آپ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کی منزل بالکل مختلف ہوتی ہے، اس کی راہیں بالکل مختلف ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے رغبات سے، خواہشات سے اور پھولوں کی سیج سے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ڈھک دیا ہے. یعنی جہنم کی طرف جانے والا راستہ بہت خوبصورت ہے، جگہ جگہ پہ آپ کو حسن ملے گا، رعنائیاں ملیں گی، رقص و سرور ملے گا، شراب و کباب ملے گا، ہر چیز آپ کو ملے گی. لیکن وہی بات کہ آخر اس کی منزل کھڈا ہے، جہنم ہے، آگ ہے، ایندھن ہے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. اور فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے صعوبتوں اور مشکلات سے مزین، مطلب اس کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں جگہ جگہ پر آپ کو صعوبتیں، مشکلات، پریشانیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن وہ سب کچھ جھیلنے کے بعد جا کے آپ کو آخر میں جنت ملے گی. حقیقت یہ ہے کہ جنت جتنا خوبصورت لفظ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ساری کی ساری خوبصورتی کو ایک لفظ میں بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ جنت، مخلوقات کے لحاظ سے. اور ساری کی ساری خوبصورتی کو خدا تعالیٰ کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے، آپ ایک ہی لفظ کہیں گے اللہ. اس لیے کہ خوبصورتی وہاں پہ جا کے نہ صرف یہ کہ ختم ہو جاتی ہے بلکہ ختم کا لفظ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے اگر آپ کے دل کے اوپر کچھ بادل آ جائے اور آپ کی آنکھیں اور آپ کی عقل اور آپ کی غیرت اور آپ کی عزت اور آپ کی شرم اور حیا بالکل مر جائے، یہی سمجھنا کہ میں اصل میں دیوانہ ہو گیا ہوں، عقل میری معاف ہو گئی ہے، جلد سے جلد اس دنیا سے گزرنے کی اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے مجھے. خواہ یہ دنیا کتنی ہی پیاری مجھے کیوں نہ لگے، مجھے اس سے نکلنا ہے. آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ شاعر حضرات ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. یہ نہیں گمراہ کر رہے، یہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے میں کسی دن آپ کو پھر بعد میں سمجھاؤں گا. اصل میں شاعر آپ کو گمراہ نہیں کر رہا ہوتا، شاعر اپنے حالات بیان کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. یعنی وہ سلسلہ فتنہ قیامت، جو فتنہ یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ عربی والا فتنہ ہے، یعنی ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو آن پڑی ہے. یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قیامت ہے، تیری خوش قامتی سے، تیرے اونچے قد سے، اچھے قد کاٹ سے، اچھے خط و خال سے ملتا ہے. یعنی جیسے ہی آپ نے اپنے محبوب کے قد کاٹ کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، تو بس آپ نے کہا یہ قیامت ہے. ہم عام طور پہ بعض الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جن الفاظ کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں او ہو یہ تو قیامت ہے. تو قیامت جب آئے گی تو اپنے آپ او ہو جائے گا، اور ایسا او ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. ہم سیاسی طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں انقلاب کا، ہم انقلاب لا رہے ہیں، فرما دیا ہے ہم نے انقلاب لایا ہے. انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کی حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہیں. انقلاب کہتے ہیں ما ورائے عدالت، ایکسٹرا جوڈیشل، یعنی کیس زیر بحث آیا ہی نہیں ہے، لوگوں کی گردن اتارنے کا، گردن مارنے کا، خون بہانے کا، جنگ و جدال کا، قتل و غارت کا نام ہے انقلاب. بغیر کسی قانون کے اطلاق کے اندھا دھند لوگوں کو مار دینے کا نام ہے انقلاب. قیامت کیا غضب ہے، کیا عذاب ہے. او ہو یہ تو عذاب ہے. نہیں، عذاب ہوگا نا او ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی. تو یہ بہرحال یہ دوسری دنیا کی چیزیں ہیں. جو شاعر حضرات جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ کچھ غلط نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حقیقی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، مجازی معنی کچھ اور ہوتے ہیں. یہ مجاز میں لیے گئے ہیں. قیامت کا جو لفظ ہے یہ مجاز کے لیے استعمال ہوا ہے. مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے.
یعنی جس سے مل کر بھی ملاقات نہیں ہو پاتی، جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر جا کے اس سے ملتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے ماں کو مارتے ہوئے؟ ماں جب بچے کو مارتی ہے نا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی 1 2 3 4، تو وہ بچہ روتے روتے پھر جا کے ماں کی گود میں گھس جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ اس لیے کہ بچے کو پتہ ہے کہ جو مرضی ہے، اینڈ پہ جہاں سے مجھے سہارا ملنا ہے، محبت ملنی ہے، یہی آغوش ہے، یہی گود ہے وہ۔ تو ادھر بھی کیا ہوتا ہے کہ محبوب صاحبہ یا محبوب صاحب جتنے بھی ستم کر رہے ہوں فرما رہے ہوں، بلکہ تو آخر میں جا کے آپ اسی در پہ جا کے بھٹک جاتے ہیں کہ اللہ نے نہ یو کہ نہ کرو نہ رو، یو کیا کرتے ہیں، یو کہ نہ کرو نہ رو، میں تو سب چاہیے صرف مرنا یا جینا یا تساں لفٹ ہی نہیں ہو کرانے۔ خیر پہاڑی زبان تو وہاں پہ استعمال ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو بات ہی اردو سے شروع ہوتی ہے یا انگریزی سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اگر شادی ہو جائے تو پھر وہی زبان دوبارہ سے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ زبان بھی کیا ہوتی ہے جی؟ زبان بھی ایک خوبصورتی کا استعارہ ہوتی ہے۔ ہر چیز انسان خوبصورتی سے استعمال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ان میں سے کسی بھی چیز کی ممانعت نہیں ہے، آپ بے شک محبت بھی فرمائیں لیکن پھر نکاح فرمائیں اور شادی فرمائیں اور معاشرے کے اچھے عرف کے مطابق فرمائیں۔ اور اگر کچھ عرصے کے لیے یہ دیوانگی آپ کے سر پر چڑھ جائے تو خدا کے واسطے اپنی ڈائری میں لکھ لیں، آج جا کے اپنی ڈائری میں لکھ لینا کہ جس دن اس طرح کی کیفیت میرے دل پہ طاری ہو گئی تو میری یہی دعا ہوگی، بلکہ پوری امت مسلموں کو کہوں گا اللہ کا واسطہ ہے میرے لیے دعا کرنا کہ میں فوراً اس کیفیت سے نکل جاؤں، اس لیے کہ کھڈے میں لے جائے گی۔ اور اگر یہی آپ کے دل پہ کیفیت طاری ہو گئی تو انتظار نہیں کرنا، اسی دن اپنے گھر والوں کو کہنا کہ رشتہ بھیجیں، نکاح فرمانا ہے، مجھے آدھا دین مکمل کرنا ہے۔ وگرنہ اگر سامنے والی بچی صحیح بھی ہوئی، آپ بھی صحیح ہوئے اور آپ چلے گئے کانٹیکٹ میں، تو اس کی بھی زندگی آپ تباہ کریں گے، اپنی بھی تباہ کریں گے۔ اس لیے کہ مخالف جنس کا جب رابطہ ہو جاتا ہے تو انسان گناہ کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ لوگ یا میں یا اور کوئی، ہم انسانوں میں سے کوئی فرشتے ہیں، ہم نہیں فرشتے۔ مخالف جنس کے اندر ایک کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ یہ بھول جائیں کہ آپ جیسے ہی میسج کریں گے، کال کریں گے، خط لکھیں گے تو غلط نہیں ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ تو جو بچی اگر اچھی لگے، آپ تو خیر آپ انڈے سے ماشاءاللہ نہیں باہر نکلے، ابھی کچھ نکل کے سامنے آ رہے ہیں، تو جس دن نکل جائیں گے اور اگر یہ کیفیت ہو گئی نا تو دو کام نہیں کرنے، ایک تو کانٹیکٹ نہیں کرنا، مر جاؤ تو کانٹیکٹ نہیں کرو، مر جاؤ تو کانٹیکٹ نہیں کرو۔ دوسرا، میں نے آج تک اپنی فیانسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جس دن اچھی لگے تو فوراً گھر والوں کو بھیجو نکاح فرمانا ہے مجھ کو، لیکن نکاح فرمانے سے پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھنا ہے۔ چھٹا شعر ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں یعنی دنیا کے بالکل سارے معاملات بالکل سیٹ ہو جاتے ہیں جب ہوش اور بے خودی یعنی بے ہوشی آپس میں مل جاتی ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جب آپ کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں نا تو شوق سے کرنا چاہیے، کوئی کام کرتے ہوئے محبت سے اس کو انجام دینا چاہیے، چونکہ کام محبت سے ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، صبح اٹھنے سے لے کر الحمدللہ رات سونے تک جو کام بھی کرتا ہوں اپنی خوشی، ایون جو آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ بھی اپنی خوشی سے پڑھا رہا ہوں، میں اپنا ہر کام انٹرسٹ سے کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں وہ بھی خوشی سے کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں وہ بھی خوشی سے، کوئی بھی کام کرتا ہوں اپنے انٹرسٹ سے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام نہ کروں۔ یہی اخلاقیات ہے، یہی اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، کہ جب آپ بے خودی کس کو کہتے ہیں؟ دیوانے پن کو کہتے ہیں۔ دیوانگی سے کام کریں آپ۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ میں بھی دیوانگی سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، لیکن یہ وہ والی دیوانگی نہیں ہے جس میں انسان کی عقل بالکل معوف ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کوئی بھی کام کریں، مجاہد جب لڑتا ہے تو وہ بھی بے خودی سے لڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو ہوش ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھا دھند رات کو اٹھا جا کے لوگوں کے گلے کاٹنا شروع ہو گیا، نہیں۔ جب کام شروع کیا جاتا ہے شوق سے، تحقیق کر کے، عقل سے، لیکن کام کرتے ہوئے بار بار نہیں سوچا جاتا کہ اچھا یہ والا کافر مارنا ہے یا نہیں مارنا، نہیں، جو مقابلے میں آ گیا اس کو اڑا کے رکھ دینا ہے۔ نمبر 7، تا وقت ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، اگر کلمہ پڑھ لے تو پھر نہیں۔ بے خودی ایک حد تک ہے، ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی
ہمسائیگی سے ملتا ہے. یعنی روح کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ آپ کا نفس ہے، آپ کی اصل شخصیت ہے. اس کو کچھ بھی کہیں، روح کہیں، نفس کہیں، اصل شخصیت کہیں، اپنی ذات کہیں. تو اس کو تب لطف آتا ہے جب آپ کے دل کی پسند کا محور اور اس کا اسم بامسمى آپ کو مل جاتا ہے. وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے. جب آپ خدا کو پا لیتے ہیں، آپ کو اس کی عبادت کا سرور آ جاتا ہے، تو روح بھی پرسکون ہو جاتی ہے. اور جب آپ میری بہو کو پا لیں گے اچھے طریقے سے، اخلاق سے، گناہ نہ کر کے، بندے کے پتر بن کے، تو مجھے بھی خوشی ہوگی.